سورہ البقرہ رکوع نمبر 20 تلاوت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سورہ البقرہ رکوع نمبر 20 ترجمہ کنز الایمان. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اور کیسے ہو؟ اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں، اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. سورہ البقرہ رکوع نمبر 20 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ بقرہ کی آیات کے گلشن میں ہم سیر کر رہے ہیں. 20ویں رکوع کے باغ میں ہم داخل ہو رہے ہیں. چند کلیاں جو ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، اس کے بارے میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کو سنانے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْ. وہ شخص برباد ہو جائے، وہ مرد اور عورت برباد ہو، ہلاک ہو جائے جو اس قرآن کی آیت کریمہ کو سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 20 کی آیت کریمہ 164 اس کو پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے. آئیے ہم رسول پاک کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں اور حضور کی دعائیں حاصل کریں. جب اسے خرابی ہے کہ جو اس پر غور نہ کرے تو پھر اس کو اللہ پاک خوب سنوار دیتا ہے، اس کا ایمان چمک جاتا ہے جو اس آیت کو سنتا ہے، غور کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس پہ غور کرے. آؤ اس پہ غور کریں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے قرآن کی ایک آیت پر غور کیا، اسے سمجھا، سمجھ کر پڑھا، غور کیا، 200 مرتبہ قرآن پڑھنے سے وہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یقیناً کوئی شک نہیں اس میں، زمین اور آسمان کی جو بناوٹ، اس کو غور سے دیکھو، زمین کو دیکھو غور سے، آسمان کو دیکھو غور سے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی نشانی. لآیات، اس
اس میں اللہ کی نشانی ہے. آیات. اللہ کو پہچاننے کے لیے آسمان کو دیکھ لو، اللہ کو پہچاننا ہے. زمین کو دیکھو، زمین کو دیکھو گے رب کی پہچان ہو جائے گی. آسمان کو توجہ کرو گے، غور کرو گے، تدبر کرو گے، فکر کرو گے، سوچ کرو گے، عقل سے کام لو گے، تمہیں آسمان کو دیکھ کر کہنا پڑے گا سبحان ربی الاعلی. تم زمین کو غور سے دیکھو گے تو پکار اٹھو گے سبحان ربی العظیم. تمہاری زبان سے نکلے گا کہ میرا اللہ میرا رب ہے جس نے آسمان کو بنایا. پروفیسر چرچل کے حوالے سے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہیں ایک کتاب میں، قرآن اور سائنس کے حوالے سے ایک کتاب تھی، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا. اس میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سر چرچل جو ہیں وہ بارش میں چھتری اپنے بغل میں دبائے جا رہے تھے، تو پیچھے ان کا ایک دوست آیا، اس نے کہا بارش ہے چھتری اپنے اوپر لے لو. کہنے لگے اچھا، ہڑبڑا کر کہنے لگے دراصل میں ایک بات میں غور کر رہا تھا. ان سے جو بات کر رہا تھا ان کا جو دوست وہ مسلمان تھا، اور چرچل جو ہیں یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بات میں غور کر رہا تھا، اس کی وجہ سے مجھے چھتری اوڑھنا یاد نہیں رہا. کہا کس بات پہ غور کر رہے تھے؟ کہنے لگے میں اصل میں فلکیات کا سائنسدان ہوں، تو میں آسمان کے ستاروں پہ غور کر رہا تھا کہ ستارے کچھ سیدھی حرکت کرتے ہیں اور کچھ ستارے الٹی حرکت کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں ایک ستارہ یوں یوں جا رہا ہے، دوسرا یوں یوں جا رہا ہے. اب دونوں جو ہے نا وہ ایک سیدھی حرکت کر رہا ہے، دوسرا الٹی حرکت کر رہا ہے، تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ ٹکراتے کیوں نہیں آپس میں. ان کی اس حرکت کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ میری تحقیق میں تو آ گیا لیکن مجھے کہیں ملتا نہیں. تو اس مسلمان دوست نے کہا چرچل جی قرآن مجید میں ستاروں کی سیدھی حرکت کا بھی ذکر ہے اور الٹی حرکت کا بھی ذکر ہے. کہنے لگے کہاں ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ سورۃ یاسین میں ہے کلن فی فلکن یسبحون، تمام کے تمام سیارے اور ستارے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ تو سیدھی حرکت کا ذکر ہے، اس میں الٹی حرکت کا ذکر کہاں ہے؟ کہا ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا یہ جو لفظ ہے نا کلن فی فلکن، وہ اپنے اپنے مدار میں. یہ کلن فی فلکن، اس کو سیدھا پڑھو تو کلن فی فلکن بنتا ہے، اور اسی حرف کو، اسی کلمے کو کلن فی فلکن کو اگر الٹا پڑھو تو تب بھی کلن فی فلکن بن جاتا ہے. تو گویا سیدھا پڑھنے سے سیدھی حرکت آ گئی، الٹا پڑھنے سے ستاروں کی الٹی حرکت آ گئی. تو سر ونسٹن نام نہیں تھا ان کو، کچھ اور نام تھا، چرچل، وہ کہنے لگے کہ میں تو حیران ہو گیا، اس قدر قرآن مجید کے اندر بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے. تو وہ ڈر گئے اور ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا، اور جب خوف پیدا ہوا تو کہا کہ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہنے لگے میرے خوف کا بھی ذکر ہے؟ کہاں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بے شک رسول جو دین لے کے آئے ہیں، محمد مصطفیٰ نے جو دین لایا ہے وہ بالکل سچا دین ہے. دیکھا آپ نے ناظرینوں، ناظرات و سامعین و سامعات، انہوں نے آسمان کے ستاروں پہ غور کیا تو ان کو اللہ کے دین کا رستہ مل گیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. غور کیجئے، اللہ کی رحمت کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میرے پاس کوئی مفتی نہیں آیا، کوئی مفسر نہیں آیا، مجھے کسی نے پڑھایا نہیں اس لیے میں خدا کو نہیں مان سکا. اللہ نے فرمایا کائنات میں میری نشانیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ میرے مبلغ ہیں. یہ آسمان، یہ تارے، یہ پھل پھول، یہ پرند چرند درند، حیوانات، نباتات، یہ جمادات، یہ سب کچھ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، میری ایک ہونے کی نشانی ہے. واختلاف اللیل والنہار، رات آ رہی ہے اور دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے تو رات آ رہی ہے، اس میں میری نشانیاں ہیں، میرے ایک ہونے کی نشانی. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، لوگوں کے نفع لے کر جو بڑے بڑے جہاز سمندر میں چلتے ہیں، ان جہازوں کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی جہاز خشکی پر نہیں چل سکتا. وہ جہاز
میلوں کی سپیڈ سے، کئی ناٹ کی سپیڈ سے وہ سمندر میں دوڑتا پھر رہا ہے، اور وہ جہاز جو سمندر میں ہزاروں ٹن، لاکھوں ٹن کا مال اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہے، وہ جہاز 1 کلو کا سامان لے کر بھی جو ہے نا وہ خشکی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، خشکی پر چل نہیں سکتا 1 کلو سامان لے کر، اور وہ جو لاکھوں ٹن سامان لے کر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک وہ سامان بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں میری عظمت ہے، غور کرو، اس میں میری معرفت ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، آسمان کی طرف سے دیکھو، وہاں سے جو بارش اترتی ہے، اس میں میری نشانی ہے، میں اللہ ہوں، ایک ہوں، میری معرفت تمہیں بارش کے قطروں سے مل سکتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بارش جب زمین پہ پڑتی ہے تب دیکھو اسے، پہلے بارش کو دیکھو تب میری معرفت ہوگی، وہاں سے نہیں تو زمین پر دیکھو، وہی بارش جب پڑتی ہے تو زمین کو ایک دم تر و تازہ کر دیتی ہے، خزاں جو ہے وہ بہار میں بدل جاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جب زمین کو دیکھنے لگ گئے ہو تو اس میں میری معرفت تمہیں تلاش کرنی ہے تو زمین کے جانوروں کو دیکھو، جانوروں میں تمہیں میری معرفت مل جائے گی۔ آپ ذرا دیکھو، ہر جانور خزاں تک اپنا منہ لے کر جاتا ہے، اور اللہ نے انسان کی کتنی عزت کی ہے کہ تمام غذائیں اٹھ کر اس کے منہ تک آتی ہیں، کتنی عزت ہے انسان تجھے۔ جانوروں کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ منہ غذا تک لے کر جائیں، جانوروں کو غذا کا محتاج کیا کہ غذا تک جانور خود جائیں، رزق تک جانور خود جائیں، لیکن رزق کو تیرے لیے تجھے اتنی عزت دی، کہا خبردار انسان، تو رزق کی طرف نہیں جائے گا، تو الٹا ہو کر پانی نہیں پیے گا، تو جانور کی طرف پانی نہیں پیے گا، پانی خود اٹھ کر تیرے لبوں تک آئے گا، رزق اٹھ کر تیرے لبوں تک آئے گا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے رزق سے بھی زیادہ عزت بخشی ہے۔ اے انسان سوچ تو صحیح، جانوروں پہ غور کر، تجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، اونٹ کتنا طاقتور ہے، بھینس کتنی طاقتور ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی بھینسوں کے 250 بھینسوں کو، ہزار بھینسوں کے ریوڑ کو لے کر چلا رہا ہوتا ہے، 200 اونٹوں کو لے کر بچے چلا رہے ہوتے ہیں، اور اونٹ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، انسان ان کا مالک بنا ہوا، اتنے بڑے انسان کے لیے مسخر کر دیا ان کو۔ فرمایا وہ تصریف الریاح، ہوائیں چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، ہواؤں میں مجھے غور کرو، میری معرفت تمہیں مل جائے گی۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں اسی پر غور کرو۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے ان میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کہیں کوئی شرک کا شائبہ ملتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اب ان نشانیوں کے بعد جو اگلی آیت بیان کی اللہ پاک نے، اس میں بہت اہم بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے پر جس کو پوجتے ہو، یحبونہم کو حب اللہ، ایسے محبت اللہ کو دینی چاہیے تھی جو تم محبت بتوں کو دے رہے ہو، یوا کو، یغوث کو، نصر کو دے رہے ہو، لات کو، منات کو، حبل کے دے رہے ہو، مکے کے کافروں اور دنیا بھر کے کافروں اور یہودیوں اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، دنیا کو اپنا قبلہ ماننے والوں، تم جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو، بتوں کو، اپنی خواہشات کو۔ سوچو ذرا، کیا تمہارے بتوں نے آسمان بنایا؟ تمہارے بتوں نے زمین بنائی؟ تمہارے بتوں نے رات بنائی؟ تمہارے بتوں نے کیا دن بنایا؟ تمہارے بتوں نے کیا کشتی اور جہاز بنایا؟ تمہارے بتوں نے کوئی زمین سے سبزہ نکالا؟ تمہارے بتوں نے بارش بنائی؟ تمہارے بتوں نے بادل بنائے؟ تمہارے بتوں نے آسمان اور زمین کو بنایا؟ کون ہے ان سب چیزوں کو بنانے والا؟ کون ہے؟ کوئی بت نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ تعلیم ہے، اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اور یہاں بھی من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ تو نہیں ہے نا، من دون اللہ سے مراد غوث عبد القادر جیلانی تو نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد کوئی داتا گنج بخش تو نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد کافروں کے بت ہیں، انداد اللہ کے مقابلے پر۔ غوث عبد القادر جیلانی اللہ کے مقابلے پر تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ داتا صاحب تو اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے، ان کے تو مزار پہ جا کے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی توحید کا سبق ملتا ہے، وہاں تو شرک نہیں ہو رہا۔ غوث پاک کے مزار پہ تو شرک نہیں ہو رہا، ائمہ اہل بیت کے مزار پہ شرک نہیں ہو رہا، نہ امام حسین کے مزار پہ شرک ہو رہا ہے، نہ مولا علی کے مزار پہ شرک ہو رہا ہے، نہ حضرت امام رضا کے مزار پہ شرک ہو رہا ہے۔ اب ایک بندے کو شرک کی بیماری لگ جائے، ساون کے اندھے کو ہر چیز ہی سبز نظر آتی ہے، اب جو بندے کو شرک کی بیماری لگ جائے، ہر بندے کو شرک 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 شرک،
تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، کان یراہم، وہ ان لوگوں کو شرار الخلق، ان کو زمین کا سب سے بڑا شرارتی انسان تصور کرتے تھے، سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ برا جانتے تھے. کیوں؟ ان تلقوا آیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات وہ جو بتوں میں، اوثان میں، صنم پرستی میں اور کافروں کے حق میں جو اتری ان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے بندوں اور انبیاء اور اولیاء اللہ پر چشمہ کرتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ پہلے بھی گزرے ہیں، اور آج بھی اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیہ سے ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت سے تمام مسلمانوں کو بچائے، اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کو زمین سے اٹھائے، مسلمانوں کو گمراہ کرتے. قرآن مجید فرقان حمید دون اللہ فرما رہا ہے، اور قرآن مجید نے اولیاء اللہ بھی فرمایا ہے، قرآن مجید نے من عند اللہ بھی فرمایا ہے، قرآن مجید نے من لدن ہو بھی فرمایا ہے، من لدن کا بھی فرمایا ہے. تو من لدن ہو کیا ہے، من عند ہی کیا چیز ہے، من عند اللہ کیا چیز ہے، من اولیاء اللہ کیا چیز ہے، صالحین کسے کہتے ہیں. تو جب یہ چیزیں کوئی بندہ سمجھے گا، پورے قرآن کو سمجھو گے تو پھر تمہیں آیات کی صحیح تفہیم ہوگی، پھر صحیح قرآن مجید تمہیں سمجھ میں آئے گا. پورے قرآن کو پڑھو، ایک دو آیتیں رٹ لیں اور بس اس کے بعد شروع ہو گئے فتوے کی توپ اٹھا کر، اور اللہ کے بندوں کے اوپر جناب علی تم نے توپ چلانی شروع کر دی، شرک کی اور بدعت کی. تھوڑا سا قرآن پورا گہری نظر سے مطالعہ کرو، محبت سے پڑھو. جس نبی پر قرآن اترا ہے اس نبی کی تعظیم اپنے دل میں بٹھا کر قرآن مجید پڑھو، پھر تمہیں قرآن مجید وہ سارے فیوزات عطا کرے گا جو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرآن تم بھی پڑھتے اور تمہیں وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی. یاد رکھنا، بے ادب انسان سے قرآن خود اپنے معنی کو دور کر لیتا ہے. بے ادب آدمی ہے تو قرآن اس کے سامنے سے اپنے مفاہیم، اپنے عنوانات، اپنے کلام، اپنے علوم چھپا لیتا ہے. با ادب ہو قرآن کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ جوڑے ادب کے ساتھ، قرآن اس کو ایسے ایسے مفہوم اور مفاہیم اور مطالب عطا کرتا ہے کہ جو انسان کی عقلیں نور پا جاتی ہیں اور طبیعت سرور پا جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے.